السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی عبرت والا واقعہ بتلاتا ہوں، پوری ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے اس پوری دنیا میں تمام اچھی چیزوں کا مزہ چکھا ہے، لیکن عافیت سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز اچھی نہ لگی، عافیت سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز بہترین نہ لگی۔ پھر اس حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے اس پوری دنیا میں بہت سی کڑوی چیزوں کا مزہ چکھا ہے، لیکن جو سب سے کڑوی چیز مجھے لگی، لوگوں کا محتاج ہو جانا، یہ سب سے کڑوی اور سب سے بری چیز ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے اس دنیا میں بہت بوجھ اٹھایا ہے، بہت بھاری بھاری سامان اٹھایا ہے، مگر مجھے اس دنیا میں قرض سے زیادہ بوجھ والی کوئی چیز نہ لگی۔ اے میرے بیٹے، میں نے خشکی اور تری میں سفر کیا ہے، میں ان بیاباں میں گھوما ہوں، لیکن میں نے سب سے زیادہ وحشتناک اس گھر کو پایا ہے جس کے پڑوسی برے ہوں۔ اے میرے بیٹے، میں نے بڑے بڑے دشمنوں سے دشمنیاں کی ہیں، مگر سب سے بڑا دشمن جو مجھے لگا ہے، میرا خود کا نفس۔ جب میں نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا نفس۔ بیٹے، میں نے پوری جوانی گزاری ہے، جو میری جوانی بڑی خوبصورت گزری، مگر اس پوری جوانی میں جو سب سے بہترین چیز میں نے پائی، سب سے اچھی چیز میں نے پائی، وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ میں نے پایا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیر پہ چلے، جاتے جاتے ان کا گزر ایک جگہ سے ہو رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام، آپ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، ایسی بادشاہت دی تھی کہ چرند پرند، جنگل بیاباں میں رہنے والے پرندے بھی اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک کے کیا باتیں کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کی باتوں کو سمجھ لیتے تھے، جان لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک پیڑ پر دیکھا کہ 4 پرندے بیٹھے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، اے میرے صحابیوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے صحابیوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے نبی اللہ، آپ بہتر جاننے والے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ بتائیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تب سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، غور سے سنیے گا ساتھیو، اس میں سے پہلا پرندہ یہ کہہ رہا تھا، اے کاش کہ ان انسان کو پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ ان میں سے پہلا یہ کہہ رہا تھا۔ دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش جب ان کو پیدا کر دیا گیا تو انہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور اس میں سے پھر تیسرا پرندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش کہ ان کو جب پتہ ہو گیا کہ ان کو کیا کرنا ہے تو ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر چوتھے پرندے نے کیا کہا، بات بڑی غور سے سننے والی ہے ساتھیوں۔ چوتھے پرندے نے یہ کہا کہ اے کاش جب یہ عمل پر آ گئے تو یہ اخلاص کے ساتھ کرتے اس عمل کو، یعنی وہ صرف عمل اللہ کے لیے کرتے۔ میرے بھائیوں، بنیادی چیز جو عمل کی ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں تو کوئی عمل کام کا نہیں، کوئی عمل ہمارے فائدے کا نہیں، ہمیں وہ عمل آخرت میں نفع پہنچا ہی نہیں سکتا۔ جو عمل کرنے کی بنیادی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے۔ توفیق کیا ہے؟ توفیق یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے، ہمیں کرنے کی جو ہے اللہ توفیق دے دیں۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب بندہ ارادہ کرے گا۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آج نماز پڑھوں گا، اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، تب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اگر بندے کے دل میں یہ وہم و گمان تک نہیں آتا، آج دیکھیں کیا حال ہے، اذان ہوتی ہے، بندے کے گمان میں بھی نہیں آتا کہ مجھے آج نماز پڑھنا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق بھی اسے نہیں ملتی ہے۔ تو عمل کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ توفیق ہے، اور توفیق کے مل جانے کے بعد جو اس کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ تو کیسا اللہ نے پرندوں کو بھی اللہ نے عقل دیا کہ وہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں عمل کیا کرنا ہے تو ہم اس عمل پہ آئیں، اللہ سے اس کی توفیق مانگے، اور جب اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے تو ہم اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں، اللہ کے امن میں رہیں۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔